चले जी, अननोन साहब, वेरी क्विकली टेक यू ऑन बोर्ड। वेलकम जनाब, फरमाइए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। तो जनाब मेरा हुक्म। क्वेश्चन सिंपल सा था कि हम मतलब पिछले टाइम 2 दिन पहले एक डिस्कशन कर रहे थे अपने ग्रुप में। एक मतलब हम मुस्लिम ही सारे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई मतलब सेकुलरिज्म को फॉलो कर रहे हैं या कोई ऐसी चीज। तो वहाँ जी, पे एक फ्रेज आया मतलब ग्रुप डिस्कशन में कि इस्लाम इज ह्यूमैनिटी। मतलब सही जो ना। ह्यूमैनिटी के प्रिंसिपल हैं वही इस्लाम के प्रिंसिपल है। और अगर हम्म, आपको मॉडर्न डे में दावत इस्लाम की देनी है तो आपको ह्यूमैनिटी की दावत देनी पड़ेगी। उसके साथ साथ वो लोग इस्लाम में भी आ जाएंगे। हम्म। तो मैं मतलब जहाँ तक मुझे अभी तक पता चला है, मैं इस बात से मतलब दिल से एग्री नहीं करना चाह रहा और मैंने किया भी नहीं। करना बट भी नहीं चाहिए। मैं आपको ये मतलब कहना चाह रहा था, अगर ये स्टेटमेंट ठीक है तो उसकी वजह क्या है। लेकिन इसके गलत होने के पास मेरे पास मतलब 2-3 क्वेश्चंस हैं, दलीलें हैं। तो वो भी मैं आपके सामने रखूंगा, अगर आप ये कहोगे कि ये स्टेटमेंट ठीक है तो। मैं उसको नहीं, मतलब जस्ट ये ठीक नहीं है, जानना ये चाहता हूँ कि ये किस हद तक सही है और किस हद तक गलत है। कतई तौर पे गलत है। बिल्कुल। इस्लाम इज ह्यूमैनिटी, ये वाला अगर इस्लाम एज ए ह्यूमैनिटी ह्यूमैनिटी कहें हम तो। नहीं, हम जब कहते हैं कि इस्लाम ह्यूमैनिटी है, ये बात तो अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन ये कहना कि इस्लाम के वही प्रिंसिपल्स हैं जो ह्यूमैनिटी के हैं, तो इससे प्रिज्यूम हम ये कर रहे हैं कि ह्यूमैनिटी का कोई सेपरेट बॉडी ऑफ नॉलेज है जिसमें से कोई ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो इस्लाम के साथ मिलते जुलते हैं। जो लोग आपको ये बात कहना चाहते हैं शायद उनकी मुराद ह्यूमनिज्म से थी, तो ह्यूमनिज्म एक एथियस्टिक वर्ल्ड व्यू है, लेकिन इस्लाम का उससे कोई लेना देना नहीं है। वो बजाते खुद नहीं अपना सर। उसके उसके अंदर जो है प्रॉब्लम्स हैं। अ, 4 फंडामेंटल प्रिजम्पशंस हैं और चारों एक दूसरे के साथ क्लैश करती हैं। देयर इज नथिंग टू डू विद इस्लाम। इस्लाम का क्या ताल्लुक है उससे? सॉरी सॉरी मतलब बीच में बात करने के लिए। लेकिन ह्यूमनिज्म की बात नहीं हो रही थी, सिर्फ इस्लाम एज ए ह्यूमैनिटी की बात हो रही थी कि जो फिर जब मतलब वो एम्पैथी, सेंस ऑफ एम्पैथी आता है, सेंस ऑफ जस्टिस वगैरह, उसमें मतलब ह्यूमैनिटी में फिर सिर्फ ये चीजें नहीं आती। उसमें मतलब जो मेरे दिमाग में आ रही थी वो ट्राई बहुत टू सारी अंडरस्टैंड चीजें दैट, हैं जो। हाँ ट्राई टू जी। अंडरस्टैंड दैट। सॉरी। जब अल्लाह ताला ये कहते हैं कि इस्लाम को तुम्हारे लिए बहसीत दीन पसंद कर लिया गया है, तो उसका मतलब ये है ना कि ह्यूमंस के लिए दीन को पसंद किया गया है। तो अब जो सोशल जस्टिस है, जो जुडिशल जस्टिस है, ह्यूमन राइट्स हैं, ये सारे के सारे इस्लाम का तो हिस्सा हैं। लेकिन ये जो लोग कहते हैं कि इस्लाम के वही प्रिंसिपल्स हैं जो ह्यूमैनिटी के हैं, तो भाई ह्यूमैनिटी के प्रिंसिपल्स कहाँ तय हुए हैं, किसने तय किए हैं, किस जगह पे हैं, कोई बता सकता है? कोई डॉक्यूमेंट हमें कोई दिखा सकता है ऐसा? ये जुमला गलत है, इसलिए कि आप ये कह रहे हैं कि इस्लाम का मेयार कोई और सिस्टम हो गया है। इस्लाम ह्यूमंस के लिए है, इस्लाम में ह्यूमैनिटी को बहुत ज़्यादा कदर दी जाती है। इनफैक्ट एग्जैक्टली। इस्लाम के अंदर जो सज़ाएँ दी जाती हैं, वो भी ह्यूमैनिटी के ग्रेटर बेनिफिट के लिए दिए जाते हैं, एट अ ग्रेटर लेवल, एट अ मैक्रो लेवल। तो श्योर, इस हद तक आप कह सकते हैं, बट देयर इज़ नो सच थिंग एज़ अ ह्यूमैनिटी, एज़ अ बॉडी ऑफ नॉलेज जिसके अंदर कुछ नज़रियात हैं या अकायद हैं, दैट सिंपली डज़न्ट एग्ज़िस्ट। इसमें हम मतलब इतना कह सकते हैं, जो नेक्स्ट लाइन ऑफ आर्गुमेंट था उनका, कि हुकूकुल इबाद को हम ह्यूमैनिटी कह सकते हैं। मतलब हुकूकुल इबाद ह्यूमैनिटी है। तो मतलब हकूक़ुल इसके इबाद बाद के आप समझते अंदर अब देखिए, वो जो शहरी हकूक़ हैं वो इंसानी हकूक़ से डिफरेंट होते हैं। इस्लाम के अंदर ये दोनों पाए जाते हैं। लेकिन आप ये कहें कि जो वेस्ट का मॉडल है इंसानी हकूक़ का, क्या इस्लाम का सारा वही है? तो या श्योर कुछ आपको रिज़ेम्बलेंस मिल जाएगी, लेकिन बाय एंड लार्ज वो अपने कैरेक्टर के एतबार से डिफरेंट है। मिसाल के तौर पे इस्लामिक जो ह्यूमन राइट्स हैं उसके अंदर ह्यूमन थ्राइवल का कॉन्सेप्ट है, और जो वहाँ के ह्यूमन राइट्स हैं उसके अंदर ह्यूमन सर्वाइवल का सिर्फ कॉन्सेप्ट है। उसके अंदर कोई इंसान की तरक्की का जिक्र नहीं है, उसमें एक इंसान का नुकसान ना हो जाए। जबकि हदीस की रोशनी में हम ये कहते हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान ये इंसान के बुनियादी हकूक़ में है। अब इसमें सर्वाइवल की बात नहीं हो रही है, तो सर्वाइवल तो बुनियादी तौर पे, अब वहाँ पे देखें यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स या कोई भी उठा के देखें, तो कोई नहीं लिखा हुआ कि स्टेट का काम है कि वो आपको खाना देगी या घर देगी या आपको लिबास पहनाएगी और एनीथिंग लाइक दैट। वो सिर्फ यही है कि बाप की पिटाई नहीं होगी, आपको अनफेयरली ट्राई नहीं किया जाएगा अदालतों में, सजाए मौत नहीं दी जाएगी, ज़बरदस्ती फलां फलां काम नहीं कराया जाएगा, वगैरह वगैरह वगैरह। इज नथिंग टू डू विद द एक्चुअल जहाँ पे आप फ्लरिश करते हो। वो सिर्फ यही है कि आपको एक लाइन है, अगर ज़ीरो को हम स्टैंडर्ड मान लें तो वो वहाँ के ह्यूमन राइट्स ये पॉजिट करते हैं कि आपको ज़ीरो पे रहना चाहिए, ज़ीरो से नीचे नहीं करना चाहिए। जबकि इस्लामिक ह्यूमन राइट्स का जो मॉडल है वो ये है कि आपको +1 +2 +3 जहाँ तक आप जा सकते हैं आपको जाना चाहिए, एंड स्टेट शुड इम्बेड। तो इसलिए वो भी जो मॉडल है ह्यूमन राइट्स का वो हमारे लिए मेयार नहीं है।
تو مطلب کنکلوژن اس کا ہم یہ لے سکتے ہیں کہ ٹوٹل ہیومینٹی اسلام نہیں ہے، لیکن اسلام میں بہت ساری چیزیں ہیں جو ہیومینٹی کو مطلب سپورٹ کرتی ہیں، اور اگین بہت what کچھ do you mean by جو اچھی humanity؟ چیزیں ہیں جو میں اس اچھی لفظ چیزیں کو ہیں۔ اسلام ڈیفائن کرنا چاہتا ہوں. یہ ہاں جی سر. سوری یسر بھائی، بھائی شاید آرگیومنٹ سے بہت زیادہ انفلوئنس ہوئے ہیں یا اس بات سے کہ ہیومینٹی اسلام میں ہے یا اسلام میں سوری ہیومینٹی ہے. عامر بھائی بھائی مجھے بات سوری، کرنے دے بھائی، ایک منٹ رکے ذرا. اسلام میں ہیومینٹی میں ہے ایک یا بات ہیومینٹی میں اسلام ہے؟ اور بھائی اسلام ہے ہی ہیومینٹی کے لیے ہے نا، تو کہانی ختم ہو گئی، انسانوں کے لیے ہی ہے جس پہ اس پہ عمل کرنا ہے. اتنی پیچیدہ نہیں ہے جتنی پیچیدہ آپ کو لگ رہی ہے یا بن رہی ہے. سمپل بات ہے. جی بالکل بالکل، یہ میں سمجھ سکتا ہوں آپ کی بات، لیکن جو مین اس پہ نا کم سے کم 3 دن ڈسکشن چلی ہے، اور یہ میں نے جو آپ نے آرگومنٹ دیے نا، یہ سب آرگومنٹ ان کو دے دیے تھے، بٹ اسٹل ان کا یہی پوائنٹ آف ویو تھا کہ اسلام ہی ہیومینٹی ہے، یہ نہیں کہ اسلام سے ہیومینٹی کے پرنسپل اب بس نکلے. ان کو پھر ان کو کہیں ٹیک کیئر، اپنا خیال رکھیں، 3 دن اور نہ اس کے ضائع علاوہ انہوں کیجیے نے گا. ایک اور، جی سوری، انہوں نے تین ایک اور ہاں بات کی کہ ہیومینٹی کے علاوہ جو بھی اسلام کے پرنسپل ہے وہ مطلب اللہ اور بندے اور اللہ کے بیچ میں آتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. سو مطلب یہ بھی ایک شاکنگ اسٹیٹمنٹ تھا میرے لیے کہ ہیومینٹی کے علاوہ اسلام کے جو بھی پرنسپل ہیں وہ صرف خدا اور بندے کے ریلیٹڈ آتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ لے آئیں ان کو نیکسٹ ٹائم نا، ہم تو ہر سیٹرڈے کو بیٹھتے ہی ہیں، آپ انہیں کہیں گے تشریف لے آئیں، آپ بھی ساتھ آئیے گا، سنیے گا، اینڈ آئی تھنک وی ول انجوائے دیٹ کنورسیشن. یہ صحیح رہے گا. چلیں، جزاک اللہ خیر، بہت اچھا لگا بات کر کے. سوری اگر میں چلیں، نے کوئی مطلب ایسی بات کی ہو جو نہیں 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 ٹاپک کی ہے. بہت شکریہ جناب. ایسی چلیں کوئی بات. عامر بھائی، تھینک یو. تھینک یو، کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں تو صرف ٹائم بچا رہا ہوں، آپ کا جی بھی جی، وہ انرجی بھی میں بھی بچاتا ویٹ ہوں. کر رہا ہوں آئی تھنک 4 گھنٹے سے ہی. تو اللہ چلیں، آپ کو جزاک سلامت اللہ خیر. رکھے. چلیے جی، بہت بہت شکریہ آپ کا جی. یہ جو انسانیت کا نعرہ جی جی لگا کر پھر اس کے بعد اسلام، یہ جو وحدت الادیان، یہ ایک تھیوری سامنے ادھر ہی بات آئی کہ جی سب کو چھوڑو یا سب کی کھچڑی بناؤ، اس کے بعد سب کو ایک چھتری کے نیچے ہانک کے لے جاؤ. اب یہ کانسیپٹ یہ پیش کریں تو وہ قابل قبول ہے، مگر اسلام اگر آپ کو اللہ کے جھنڈے تلے اکٹھا کرنے کی بات کرے تو ان کو اس میں آر نظر آتی ہے، اور یہ ہمیں ہانک کے انسانوں کے بنائے ہوئے سسٹم کے نیچے لے کے جانا چاہتے ہیں. انسان کب سے فیصلے کرنے لگا؟ اس انسان کب سے فیصلے کرنے لگا؟ تو یہ جو یعنی میں زیادہ پیچیدہ بات تو نہیں کروں گا، مگر سمپل بات یہ ہے، انسان تب یہ بات کرے جب اس کی کوئی اوقات ہو کہ وہ فیصلہ کرے گا کہ انسانوں کو اب کیسے رہنا چاہیے. کاش کہ ان کو اپنی حقیقت پتا چلے. یہ جو لوگ دعوے کرتے ہیں کہ انسان فیصلہ کرے، قانون سازی کیسے کرنی ہے، انسان خاص طور پر ان میں جن میں اللہ کا حکم، خالق کا حکم آ چکا ہوا ہے. یہ چیز تو بہت بڑی جرت ہے، بہت بڑی جرت. اور قرآن میں اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے پھر بیان کیا، یا ایھا الانسان. اب وہیں بھی انسان کے طور پر یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان، تجھے کیا ہو گیا کہ رب کریم سے تو جو ہے نا وہ اس کو اگنور کر رہا ہے اور اپنی مستی میں ڈوب گیا، اپنے غرور میں پڑ گیا. الذی خلقک فسواک فعدلک. یہ جس نے تجھے تخلیق کیا پھر تجھے ٹھیک ٹھیک بنایا، فعدلک پھر تیرے اندر جسٹس کیا، انصاف کیا. یہ چیز ہے، انسان کو اپنی حقیقت سمجھنی چاہیے. قانون سازی کریں گے ہیومن، یاسر بھائی میں اس چیز کو بھی سمجھ نہیں پاتا. ایک ہیومن قانون سازی کرے گا، کانفلکٹ آف انٹرسٹ آئے گا، بعض لوگ فائدے میں جائیں گے، بعض لوگ نقصان میں جائیں گے. جسٹس کہاں ہے؟ یہ عمر بھائی بڑا گہرا سوال ہے کہ جب آپ انسانوں کو کہتے ہیں کہ آپ قانون بناتے ہیں، تو دیکھیں قانون کا تو جو مین مقصد ہے وہ تو یہ ہے کہ جو مورل پرنسپلز ہیں وہ رہیں، اس سے کوئی انسان نیچے نہ گرے نہ. مورالٹی پہ جب ڈبیٹ کھلتی ہے تو ہم ہمیشہ کنکلوڈ کرتے ہیں کہ آپ کو ایک ٹرانسینڈنٹ بینگ میں آپ کو اس کو گراؤنڈ کرنا ہوگا. دیٹس دی اونلی وے یو کین میک سینس آف اٹ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ایک سپریم لا گیور ہے جس کے احکام کو آپ ایگزیکیوٹ کر کے آپ جسٹس حاصل کرتے ہیں. اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ کتنا ایک باریک پہلو ہے لوگوں کے سمجھنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو
جو انسان کی انڈرسٹینڈنگ کی لمیٹیشن ہے، ایون جب وہ خدا کے قانون کو بھی اپلائی کر رہا ہے تو اس لمیٹیشن کو کیسے ایڈریس کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ عدل کرو کہ وہ تقوی کے قریب تر ہے۔ ہوں، میں عامر بھائی، میرا چونکہ لیگل بیک گراؤنڈ ہے، آپ یقین کریں میں انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ عدل کرو اس لیے کہ یہ تقوی ہے۔ امیجن دیٹ، آہا، تقوی کے قریب تر ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ ایک آبجیکٹو جو فہم ہے عدالت کا اور عدل کا، مسئلہ یہ ہے کہ اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے تم نے اپنے لیول پہ، اپنا دماغ، اپنا فہم، اپنی سمجھ کو استعمال کرتے ہوئے۔ تو بہت ممکن ہے کہ تمہیں اس کی تھوڑی سی ڈفرنٹ سمجھ آئے، عامر حق کو تھوڑی ڈفرنٹ سمجھ آئے، بصالت کو تھوڑی اور، علینا کو اور، صبور کو اور، کیسر کو اور، کیونکہ آپ سب اسے اپنی اپنی عقل کے مطابق آپ کریں۔ اور پھر ہم اس کی کتنی ایگزامپلس دیکھتے ہیں کہ قاضیوں کے اندر جو ہے وہ ڈفرنس آف اوپینین ایک کیس کے اندر آ سکتا ہے۔ اسلام نے اس کو اتنا آنر کیا کہ انسان جب خود کسی چیز کے اوپر وہ کر رہا ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں، اجتہاد کر رہا ہے، تو اللہ نے کہا کہ تم نے ٹھیک نتیجہ اخذ کر لیا تو تمہیں اس انٹرپریٹیشن کو یوز کرنے کا ثواب علیحدہ سے ہے، ٹھیک نتیجے پہ پہنچنے کا ثواب علیحدہ سے ہے، اور غلط نتیجے پہ پہنچے تو انٹرپریٹیشن کو یوز کرنے کا پھر بھی تمہیں ثواب ہے کہ تم نے اجتہاد کیا، یعنی کہ ایک ثواب تمہیں پھر بھی اس کا ہے۔ بیکاز ٹائم اینڈ اگین ہمیں ایک ہی چیز نظر آ رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب آپ جسٹس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کے حکم کی انٹرپریٹیشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سو ایون دو کہ وہ اللہ کا حکم ہے، لیکن اس کو اپلائی لوگوں نے کرنا ہے تو وہ بھی تقوی کے قریب تر ہے۔ وہ تقوی نہیں ہے اس لیے کہ سب اپنی اپنی جب انٹرپریٹیشن کریں گے تو اس میں ڈفرنس آ سکتا ہے۔ یہ اللہ کے قانون کی بات ہو رہی ہے۔ تو امیجن کریں کہ جب سمپلی مین میڈ لوگوں کو آپ لے کے آ جاتے ہیں انڈر دی گائز آف ہیومنزم، تو پھر کوئی کہاں جا کے گرے گا، کوئی کہاں گرے گا، کوئی ادھر گرے گا، کوئی ادھر گرے گا۔ ایون ایتھیسٹک موسٹ کنٹریز میں بھی جو قانون سازی ہوتی ہے وہ ریلیجسلی انسپائرڈ ہوتی ہے۔ کیا یہ محض اتفاق ہے؟ سیکولر کنٹریز میں جو ریلیجس جو قانون بنتے ہیں وہ ریلیجسلی انسپائرڈ جو مورالٹی ہے اس کے تحت بنتے ہیں۔ Is that just a coincidence? No, it isn't. It isn't. اس لیے یہ مین میڈ لوز جو بنے ہوئے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم سارے خود بناتے ہیں، سارے خود بناتے ہیں خدا کو ہٹا کے، اس کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ کسی کی کسی سے نہیں بنتی۔ اچھا عمر بھائی، یہ تو ہو گئی نا سیاسی باتیں۔ وہ اپنا مولانا اسحاق مرحوم، انہوں نے ایک واقعہ سنایا، کہتے ہیں کہ میرے پاس، اور بڑا وہ ریزنٹ کر رہے تھے کہ میری وہ کتاب جو ہے وہ کسی نے لے لی لائبریری سے، وہ گم گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ میرے پاس یہ قرآنسٹ آئے جو حدیث ریجیکٹرز ہوتے ہیں، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ایسا کرو کہ تم نا ایک جو ڈائریکشن ہے قبلے کی، تم مجھے وہ والی بتا دو، یہ چھوڑ دو، تم حدیث کو بیچ میں سے نکال دو، اور نماز کی جو رکھتے ہیں اور یہ ساری باتیں، ان کا اس پہ اتفاق نہ ہو کہ نماز بیٹھ کے پڑھنی ہے، نماز اٹھ کے پڑھنی ہے، کسی نے ادھر منہ کیا ہوا، کسی نے ادھر کیا ہوا۔ یہ بات ہم ایون جو پولیٹیکل ہے سفیر ہے اس میں بھی نہیں کر رہے، ایک ریلیجس کانٹیکس میں بات کر رہے ہیں کہ جب آپ خدا کے قانون کو، جن کی ہمارے ہاں جو خدا و سنت ہے، اس کو جب ہٹا کے بات کرتے ہیں تو اتنی زیادہ اس میں ڈسپیرٹی آ جاتی ہے۔ فور دیٹ ریزن جو انسان ہے خدا کے قانون کے تحت چلے، دیٹ از واٹ میٹرس۔